الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ جی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. جی شب برات ہو گئی، ابھی 5 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، جی فلاں دن کا روزہ ہوگا اور فلاں دن کی تراویح ہوگی، جی سعودیہ میں یہ ہے اور ہمارے یہاں یوں ہے. وہ دن سب گزر گئے اور آج ہم رمضان المبارک کے مہینے میں الحمدللہ بفضلہ تعالی و منہ و کرمہ و جودہ ہم اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. اور نہ صرف داخل ہوئے بلکہ آج ہم دوسرا روزہ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں اور ہم نے دوسرے 2 روزے کا آغاز کر دیا ہے. یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے. اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر انسان کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور صحت اور سلامتی کے ساتھ مل جائے، یہ اللہ کے حکم اور اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی خصوصی عنایت ہے، اللہ کی خصوصی نعمت ہے، جس نعمت سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو سرفراز فرمایا ہے. رمضان المبارک کی عبادات میں ایک سب سے اہم اور سب سے بنیادی اور سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ روزے کی عبادت ہے. کس کی عبادت ہے؟ روزے کی عبادت ہے. یہ جو روزہ ہے نا، روزہ یہ ایمانی قوت ہے، ایمانی قوت ہے. وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر صرف باتیں رہ گئی ہیں، اب کرنے کرانے کا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ صرف باتوں کے شعر ہیں، عمل کے اعتبار سے یہ بالکل خالی خولی ہیں. ہم ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں چاند دکھا گیا اور یہ چاند دیکھنے کے بعد تراویح کا اور یہ جو روزے کا عمل ہے یہ آج کی بات نہیں ہے،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جب بھی رمضان المبارک کا چاند دکھے گا تو چاند دیکھنے کے بعد مسلمان روزہ رکھنا شروع ہو جائیں گے, کھانا پینا چھوڑ دیں گے. مسلمان تنہائی میں ہو, کوئی موجود نہ ہو, سخت پیاس لگ رہی ہو, مسلمان کو سخت بھوک لگ رہی ہو, ساری کھانے پینے کی اشیاء موجود ہو, لیکن مسلمان کھانے پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ایمانی قوت ہے, یہ ایمانی قوت ہے. یہی کھانا پینا کہیں اور موجود ہو, بھوک پیاس کسی غیر مسلم کی لگی ہو, جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ تو فوراً کھائے گا. جس کے پاس ایمان ہے وہ آدمی اس مہینے میں کھاتا پیتا نہیں ہے, سب کچھ موجود ہے پھر بھی کھانے پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا. وہی مسلمان جس کے لیے نمازیں پڑھنا ایک مشکل کام تھا, روزانہ کی بنیاد پر 1.5 گھنٹہ تراویح کے لیے کھڑا ہونا اور تراویح کے لیے قیام کرنا, یہ اب تیار ہے اس کے لیے. کیوں؟ کام کاج کے لیے نہیں جا رہے ہیں. تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ کا حکم ہے بھائی, رمضان کی راتوں میں قیام کرنا یہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے میں اس رات میں قیام کرتا ہوں. یہ ہے مسلمان کی ایمانی قوت. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جہاں روزے کا تذکرہ فرمایا, اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز میں مسلمانوں کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے. یہ جو لفظ ہے نا یا ایھا الذین آمنو, یہ مسلمانوں کے لیے خصوصی خطاب ہے. پورے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے کبھی کسی کافر کو, کسی مشرک کو مخاطب نہیں فرمایا. یہ براہ راست جو مخاطب فرمایا ہے صرف اور صرف مسلمانوں کو فرمایا. جہاں کافروں سے بات کرنی ہوتی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہہ دیا کرتے تھے, قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا الکافرون, آپ ان کافروں سے کہہ دیں ہم ان سے بات بھی نہیں کرتے, ہم کافروں سے بات بھی نہیں کرتے. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے یہ کہہ دیں. اور جہاں مسلمانوں سے بات ہونی تھی نا تو آپ خود مسلمانوں سے مخاطب ہوتے تھے, خود مخاطب ہوتے تھے. کسی گھٹا گاڑی والے سے نا چیف منسٹر صاحب گاڑی روک کر نا صرف حال و احوال ہی پوچھ لے نا تو اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی. بھائی چیف منسٹر صاحب نے مجھ سے حال و احوال پوچھا, مجھ سے پوچھا ہاں بھی کام ہم صحیح چل رہا ہے, صرف 2 جملے ہی کہے ہاں. اور جس بندے سے اللہ رب العالمین بار بار تقریباً 90 مقامات قرآن پاک کے اندر ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کلمہ گو مسلمانوں سے براہ راست تخاطب ہے اور مخاطب ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے, روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے. اچھا جی, یہ روزہ کوئی نیا حکم ہے؟ نہیں, نیا حکم نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے جتنی اقوام آئی ہیں نا یہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سزا دی جا رہی ہو, نہیں, یہ پہلے سے معاملہ چلتے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا, اور جب وہاں بلایا تو 30 دن کے لیے بلایا, 10 دن پھر اضافہ کر دیا, 40 دن ہو گئے. یہ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہاں پر رہے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 40 دن انہوں نے روزہ رکھا. حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے. تو پچھلی جتنی اقوام آئی ہیں سب نے روزے رکھے ہیں. ہاں, روزے کے ٹائمنگ, اس کی کیفیت اور اس کی ترتیب میں فرق ضرور تھا, لیکن روزے کی عبادت یہ پہلے سے چلتی آ رہی ہے. اچھا جی, روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. ایسا تو نہیں کہ اللہ پاک ناراض ہے اس لیے اللہ پاک نے کھانا پینا بند کر دیا, کوئی خفگی ہو اس وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے کھانے پینے کو بند کر دیا, یا یہ ہے کہ جی پورے سال اگر لوگ کھاتے رہیں گے تو غلے میں کمی آئے گی, اناج میں کمی آئے گی, تو اس لیے بھئی 1 مہینہ ایسا چھوڑ دو کہ جس میں تم نے کھانا پینا نہیں ہے, کھانے پینے کو بند کر دینا ہے تاکہ گروتھ ہو اور غلہ بڑھے اور جو ہے وہ قلت اشیاء جو ہے وہ نہ ہو. یہ مقصد نہیں ہے روزے رکھنے کا. فرمایا روزہ رکھنے کا مقصد لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ.
رمضان روزے کا انسان کی زندگی کے اندر اتنا اثر ہے کہ جتنا آسانی کے ساتھ آدمی روزے کے ذریعے سے رمضان کے مہینے میں متقی بن سکتا ہے، کوئی اور مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان اتنی آسانی سے متقی بن جائے۔ تقوی حاصل کرنے کا بہت آسان راستہ ہے۔ ہم نے قرآن پاک کے اندر تراویح میں یہ سنا بھی ہوگا اور سنیں گے بھی انشاءاللہ، بارہا مقامات پہ اللہ پاک نے متقی لوگوں کے لیے کامیابی کا تذکرہ کیا ہے، متقی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے کامرانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو متقی تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ اس روزے کے رکھنے کے ساتھ انسان کی زندگی کے اندر تقوی آئے گا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ انسان اللہ کے احکامات کو پورا کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، جو اللہ نے کہا ہے وہ کر لو، جس چیز سے روکا ہے وہ اس سے رک جاؤ، بس یہ آسان سی تقوی کی ڈیفینیشن ہے۔ جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو آدمی کو پھر مستی سوچتی ہے، پھر آدمی کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو کھانا پینا روکنا ہے نا، کھانے پینے کو بند کرنا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے۔ جب پیٹ خالی ہو جاتا ہے پھر انسان کے اندر گناہ کا جذبہ نہیں ہوتا، پھر انسان کے اندر گناہ کا شوق نہیں اٹھتا۔ انسان کے اندر جو گناہ کی ایک حرکت ہوتی ہے کہ میں گناہ کر لوں، وہ گناہ کا جذبہ مدھم پڑ جاتا ہے اور انسان کے گناہ کا جو جذبہ ہے وہ پست پڑ جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر سے گناہ کرنے کی آواز نہیں نکلتی کہ میں گناہ کر لوں اور گناہوں کے اندر اپنے آپ کو ڈال لوں۔ یہ جو عبادات ہے نا، عبادات اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا، تقریباً ہر عبادت کا مقصد انسان کی زندگی کے اندر تقوی کا حصول ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے وہ لوگوں جن کو اللہ پاک نے پیدا کیا، تمہیں اور تمہارے سے پہلے جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگوں کو اللہ نے پہلے پیدا کیا ہے، تمام انسانیت کو کس کام پہ لگایا ہے؟ اعبدوا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ تمہیں متقی بنا دے۔ جہاں پر حج کا تذکرہ ہے، ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب، حج کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو مقصد ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، ہم قربانی اس لیے تم سے کرواتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ جائے۔ لمسجد اسس علی التقوی، اللہ کا گھر تعمیر کرو، مسجد بناؤ، مقصد کیا ہے؟ تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی بہت اہم چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہر عمل کے ساتھ تقوی کو جوڑ دیا۔ نیکی کا مقصد ہی انسان کا کیا ہونا چاہیے کہ میری زندگی کے اندر تقوی آ جائے، اور جس کی زندگی کے اندر تقوی آ جاتا ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کی زندگی کے اندر تقوی ہو، جو متقی بن جاتا ہے، پھر وہ جو کہتے ہیں نا جی بندش ہو گئی، راستے بند ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں مخرجہ، ہم ہر معاملے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم متقی آدمی کے لیے ایسے راستے سے رزق اور روزی عطا فرمائیں گے کہ وہ متقی بھی حیران ہوگا کہ یہاں سے بھی روزی مل سکتی تھی، یہاں سے بھی میرے پاس پیسہ آ سکتا تھا، یہاں سے بھی میرے لیے رزق اور روزی کا انتظام ہو سکتا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا ایسے راستے سے رزق اور روزی دیں گے کہ جس راستے سے اس کو روزی ملنے کا گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی مل سکتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے اندر اپنے بندوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ کس طریقے سے تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ ہر والد کا، ہر سربراہ کا اپنا ایک تربیت کا انداز ہوتا ہے نا۔ اللہ بچائے کوئی مار پیٹ کے تربیت کر رہا ہوتا ہے، کوئی صرف زبانی کلامی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا کیا انداز ہے تربیت کرنے کا؟ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ چیزیں جو کھانا پینا حلال تھیں کچھ ٹائم کے لیے اللہ نے روزے رکھنے والے پر حرام کر دی۔ پانی پینا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے، لیکن وہ حلال چیز اس اسپیسیفک ٹائم پہ اللہ پاک نے صبح سے لے کے شام تک حرام کر دی، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا۔ روٹی کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ گندم کھانا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے نا، لیکن روزے کے ٹائم پر حرام کر دیا، حرام کر دیا۔
کیا تربیت کرانا مقصود تھی؟ دیکھو جس طریقے سے تم نے ہمارے کہنے پر نا یہ حلال چیزیں اس اسپیسیفک ٹائم پہ تم نے چھوڑ دی ہے نا، پر جو چیزیں ہم نے زندگی بھر کے لیے حرام کی ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. مثال کے طور پہ نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا، یہ حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے، جب یہ وہ چیزیں جو حلال تھی اللہ کے کہنے پہ تم نے اس کو چھوڑ دیا، جو حرام ہے اس کو تو بدرجہ والا چھوڑنا چاہیے. اپنی زبان سے گالم گلوچ نکالنا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. لیکن انسان کو اللہ پاک نے یہ حکم دے دیا، جیسے روزے کے اندر تم نے حلال چھوڑ دیا، باوجود اس کے کہ وہ حلال تھا، اللہ نے کچھ وقت کے لیے اس کو حرام کیا، تم نے اس میں بات مان لی. جو چیزیں مکمل طور پر حرام ہے اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو؟ زبان کا غلط استعمال کرنا یہ تو ہر مہینے میں حرام ہے، پھر تم اس کو اپنی زبان کو غلط کیوں استعمال کرتے ہو؟ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرنا، غیر محرم کو دیکھنا، یہ حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے نا. تو جب اللہ کے کہنے پہ تم نے حلال کو چھوڑ دیا تو وہ تو حرام ہے، سال بھر ہر مہینے میں حرام ہے، تو تم اس کو بھی چھوڑ دو، تم اس کو بھی چھوڑ دو. تو یہ روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی تربیت فرمانا چاہتے ہیں. جب تم نے اللہ کے کہنے پر حلال کو چھوڑ دیا تو وہ چیزیں جو سال بھر حرام تھی تم اس کو بھی تو چھوڑ دو، اس سے بھی تو توبہ طائب ہو جاؤ، اس سے بھی تم اپنے آپ کو پیچھے کر لو. اگر تم نے اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں داخل کر لی تو رمضان کا روزے کا مکمل فائدہ ہوا، تمہاری اللہ کی تربیت کرنے سے تربیت ہو گئی. اور اگر تم نے پھر بھی اپنے آپ کو اسی نہج پر چلا کر رکھا اور اسی طریقے پہ تم چلتے رہے تو یہ سمجھ لینا کہ تم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن روزے سے جو مکمل کامل اکمل فائدہ تھا وہ فائدہ تمہیں حاصل نہیں ہوا، وہ فائدہ تمہیں حاصل نہیں ہوا. روزہ رکھنے والے کو کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے نا، روزہ انسان کس کے لیے رکھتا ہے؟ فرمایا الصوم لی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، اور میں خود ہی روزے کا بدلہ عطا فرماتا ہوں. انسان نماز کے لیے کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہے نا. انسان حلال کس کے لیے کماتا ہے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو یہ کیوں فرمایا کہ انسان جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے؟ ہر عمل ہی اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہر عمل ہی اللہ کے لیے ہوتا ہے نا. تو یہ خاص کیوں فرمایا الصوم لی؟ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، اور میں خود ہی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا. اس کا مطلب محدثین نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے نا، میں حلال محنت کمائی میں لگا ہوں، آپ دیکھتے ہیں بھائی صبح دکان جاتا ہوں، صبح آفس جاتا ہوں، حلال کام کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہوں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو روزے کا معاملہ ہے نا، یہ بندے کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے. میرا روزہ ہے یا نہیں یہ آپ میں سے کسی کو معلوم نہیں. تنہائی میں کیا کر رہا ہوتا ہوں، میں کھاتا پیتا ہوں یا نہیں کھاتا، یہ اللہ اور بندہ جانتا ہے. اس لیے فرمایا الصوم لی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اور فرمایا وانا اجزی بہ، میں خود روزے کا بدلہ عطا فرماتا ہوں. ہر چیز کا بدلہ اللہ ہی دیتے ہیں، خاص روزے کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ دیکھیں اس کی ترتیب یوں ہوتی ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ پاک نے اس کے لیے حصہ مقرر کر دیا کہ جی اس آدمی نے نماز پڑھی ہے اس کو اتنا دے دو، فرشتے اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. ایک آدمی ہے حلال کماتا ہے، اس کے لیے لکھ دیا جی حلال کماتا ہے، اس کو فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے اس کو اتنا دے دو. ایک آدمی ہے جو صدقہ دیتا ہے، ہاں بھائی اس نے صدقہ دیا ہے اتنے پر اتنا اجر لکھ دو، فرشتے بیٹھ کے لکھ دیتے ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے روزے کی، فرمایا وانا اجزی بہ، اللہ پاک فرشتوں سے نہیں فرماتے کہ تم اس کو اتنا دے دو، بس اللہ اپنی شان کے مطابق اس روزہ دار کو دیتے ہیں کہ ہم یہ ہمارا اور ہمارے بندے کا معاملہ ہے، ہم کتنا دیں کتنا نہ دیں یہ ہمارا اور ہمارے بندے کا معاملہ ہے، بیچ میں کوئی اور نہیں ہے. اب جو آدمی جتنے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے گا، جتنی خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک موقع پر جنگ کے لیے لشکر تیار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ملاقات کی، فرمان لے گئے کہ روانگی کا وقت ہے تو آپ سے دعا کی درخواست کرنی ہے.
تو آپ دعا فرما لیجئے ادعو لی الشہادہ، اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے، اس غزوے میں مجھے کیا عطا فرما دے؟ شہادت عطا۔ ہمارے لیے 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تراویح میں کھڑا ہونا مشکل ہے، وہ دعا کروا رہے ہیں حضور سے جن کی دعا کی قبولیت 100% ہے، آپ دعا کر لیجئے اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہم سلمہم وغنمہم، اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ رکھنا اور مال غنیمت کے ساتھ ان کو لوٹا دینا، یعنی ان کو جنگ کے اندر فتح یابی ہو اور یہ مال غنیمت لے کر یہاں لوٹے۔ وہ سمجھے شاید اللہ کے نبی نے سنا نہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی نہیں ادعو لی شہادہ، میں شہادت کی دعا آپ سے کرواتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم سلمہم وغنمہم، اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ لے آنا اور ان کو مال غنیمت کے ساتھ اللہ لوٹا دینا۔ بہرحال وہ چلے گئے، غزوے سے واپس لوٹ کر آئے نا تو صحیح سلامت آئے، حضور نے دعا دی صحیح سلامت لوٹا دینا، تو وہ صحیح سلامت لوٹ کے آئے۔ تو فرمانے لگے اے اللہ کے نبی، میں نے آپ سے شہادت کی دعا کروائی تھی لیکن آپ نے تو میرے لیے یہ دعا کی اللہ اس کو سلامتی کے ساتھ لوٹا دینا، میں آ گیا۔ اصل میرا مقصد شہادت حاصل کرنے کے بعد کیا تھا؟ میں کسی طریقے سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کہاں ہو جاؤں؟ جنت میں داخل۔ اب میں آ گیا ہوں یہاں پر، اب کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس عمل کو کرنے کے بعد بس مجھے جنت مل جائے۔ مجھے کیا مل جائے؟ جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرو۔ کیا رکھا کرو؟ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا زمانہ پھر بعد میں زندہ رہے، ہم نے ان کے گھر سے کبھی دھواں نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر چولہا ان کے گھر میں نہیں جلا۔ کھجور کے ذریعے سے اور دیگر ذریعے سے جو چیزیں پکائی نہیں جاتی تھی اور ایسی کھالی جاتی تھی اس کے ذریعے سے انہوں نے گزارا کیا، اتنے انہوں نے روزے رکھے۔ فرمایا کہ ان کے گھر سے ہمیں پھر دھواں نکلتا نظر نہیں آتا تھا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، ہمارے اس زمانے کے اندر قابل مذمت اور قابل شرم ہیں وہ لوگ کہ جو اس رمضان کے مہینے کے روزوں کو کھایا کرتے ہیں۔ یہ چیز بہت کثرت سے پھیل رہی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے نا، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ایک آدمی بیمار ہے، بیمار آدمی کو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ جی چکنا چھوڑ دیں، کہتے ہیں آپ فیٹ چھوڑ دیں، شوگر میٹھا چھوڑ دیں، ایسے ہی ہے نا۔ ایک آدمی بیمار ہو اور وہ چوکوں پہ کھڑے ہو کر گٹکے کھا رہا ہو، چھالیاں کھا رہا ہو، پان کھا رہا ہو، روزے داروں کے سامنے پانوں کی گٹکوں کی پیکیں مار رہا ہو، یہ گٹکے کھانے سے، یہ روزہ کھانے سے بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ یہ آدمی بیمار ہے، چھپ چھپ کر سموسے بیٹھ کر کھا رہے ہو، یہ آدمی بیمار ہے، یہ عادت سے مجبور ہے، یہ آدمی عادت سے گزشتہ سال ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک راستہ پوچھنا تھا، جب وہ راستہ بتانے لگے، نوجوان لڑکا تھا، اس سے جب راستہ پوچھا نا تو اس کے منہ میں یہاں گٹکا تھا، تو بے ساختہ زبان سے ہمارے یہ نکلا، نے کہا کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ ایک ہوتا ہے شاید مسلمان نہ ہو اس لیے، تو فوراً کہنے لگا نہیں الحمدللہ مسلمان۔ بھائی اس سے پوچھا پھر مسلمان ہو تو روزہ؟ اس نے جواب یہ دیا کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں رکھتا، ہمارے گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ یعنی جیسے عام دنوں میں صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، رات کا کھانا، بس وہی روٹین چل رہی ہے۔ مسلمان ہیں، یہ پوچھ لیا کہ مسلمان کہیں آپ غیر مسلم تو نہیں ہو، فوراً ایک دم جھٹکا لگ گیا، نہیں مسلمان ہو، صحت مندی ہو، تندرستی ہو، پھر روزہ نہ ہو۔ دھڑلے کے ساتھ روزہ لوگ توڑتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ جوان روزہ توڑ رہے ہیں، جوان روزہ کھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی اگر پکڑ آئی، اللہ اسی وقت زمین کے اندر اللہ ان کو دھسا دے گا، وہ مسخ ہو جائیں گے، ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، اللہ اسی وقت ان کو نابینا کر دے گا۔ اللہ کی اگر پکڑ آئی، ایسی پکڑ آئے گی وہ تہس نہس ہو کے رہ جائیں گے۔ روزہ نہ ہو گیا، مذاق ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہے، کسی کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ واقعی جینون عذر ہے، تو کیا ضرورت ہے مجمع میں کھڑے ہو کر اس کا اظہار کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی؟ اور کون سی ایسی بیماری ہے جس بیماری کے اندر یہ چھالیاں، پان، سگریٹ، گٹکے کی اجازت ہوتی ہے؟ جی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے نا میٹھا چھوڑ دینا ہے، آپ نے تیل والی چیزیں چھوڑ دینی ہے، آپ نے دوائیوں کا استعمال کرنا ہے، اور ساتھ میں دن میں 3 ٹائم گٹکا کھا لینا ہے۔ کون
کون سا ایسا ڈاکٹر ہے بھائی، کون سی ایسی میڈیکل ہے جو کہتے ہو کہ جو آپ نے صبح سے لے کے شام تک 8-10 چھالیہ کے پیکٹ کھا لینے؟ ایسی کون سی میڈیکل ہے جی؟ صرف اور صرف بے حسی ہے، صرف اور صرف بے حسی ہے۔ خواتین اس بات کا عذر بناتی ہیں کہ جی ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم نے گھر میں کام کاج کرنا ہوتا ہے، جھاڑو پوچھا کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کے مرد گھر میں کھانا نہ بنا ہو اس پہ تو ان کی مردانگی جاگ جاتی ہے، ان کو بڑا غصہ آتا ہے، کھانا نہیں بنایا اور آج کھانے میں تاخیر ہو گئی، کھانا یہ بنانا تو تم نے یہ بنا لیا، ایسے کیوں بنا لیا؟ اس وقت تو مردانگی جاگ جاتی ہے۔ کپڑے دھونے تھے تم نے نہیں دھوئے، کپڑے استری نہیں ہوئے، بچے گندے پھر رہے ہیں، گھر میں گندگی ہے، گھر صاف نہیں کیا، اس میں تو مردانگی جاگ جاتی ہے۔ جب گھر والی جب اہلیہ محترمہ ہوم منسٹر جب وہ روزہ نہیں رکھتی تو مردانگی کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت مردانگی کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت یہ کہہ دیتے ہو جی اس کو اپنی خبر میں جانا ہے، میں نے اپنی خبر میں جانا ہے، اس کو اپنی خبر میں جانا ہے، میں نے اپنی خبر میں جانا ہے۔ اس وقت کیوں مجبور نہیں کرتے؟ اس وقت کیوں مجبور نہیں کرتے؟ وہاں انسان کی زور زبردستی کیوں نہیں چلتی؟ یاد رکھیے جس آدمی کے گھر میں روزے کا ماحول نہیں ہوتا نا، سن لیں، جس کے گھر میں روزے کا ماحول نہیں ہوتا، جو آدمی خود روزہ نہیں رکھتا، اس کی اہلیہ روزہ نہیں رکھتی، وہ مر کر چلے جائیں گی، ان کی اولادیں بھی آگے روزہ نہیں رکھیں گی۔ یہ ایک چیز چلتی بھی نظر آتی ہے۔ جس کا والد روزہ رکھتا تھا نا اس کی اولاد بھی روزہ رکھتی ہے، اور جس کا والد روزہ نہیں رکھتا نا اس کی اولادیں بھی روزہ نہیں رکھتی، وہ پھر بے روزے چل رہے ہوتے ہیں، ان کا نظام اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستوں، وہ لوگ جو روزے کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں، بھئی روزہ رکھتے ہیں جی بھوک لگتی ہے تو سب کو لگتی ہے نا، وہ تو بھوک سب کو لگتی ہے۔ کیا حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے، یہ مشک و عنبر سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو عزیز دوستوں، روزے کے معاملے میں کوتاہی کرنا، وہ میری ماں اور بہنوں ایک مہینہ ہے، اللہ خود فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنے چنے چند دن ہیں، لمحہ لگے گا یہ مہینہ چلے جائے گا، پھر انسان لاکھ انتظار کرتا رہے کہ جی اب آئے گا رمضان تو میں روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ نے فرشتوں کو لکھوا دیا اب اس کو رمضان نصیب نہیں ہوگا، آئندہ رمضان آنے سے پہلے اس کو ہمارے پاس لے آنا۔ پھر جو اللہ کی اس کا حشر ہوگا الامان الحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے کامل روزے رکھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، روزوں کو ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہم روزے نہیں رکھ پا رہے ہو تو اے اللہ روزے داروں کا احترام اور روزے کا اے اللہ ہمیں احترام رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔